میں آج بات کریں گے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی خوشخبری ملنا، جب بھی کوئی بلیسنگ ملنا اللہ کی طرف سے، تو صدقہ نکالنا. یہ سنت سے ثابت عمل ہے. جب بھی جیسے ہمیں اولاد ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کے بال شیو کر کے اس کے بال کے برابر، اس کی ویٹ کے برابر چاندی صدقہ نکالتے ہیں. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی عمل کو کرتے ہوئے جب ان سے مسلمانوں کا بائیکاٹ اٹھا اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی تو انہوں نے اللہ کے نبی کے پاس آ گئے اور کہا یا رسول اللہ میں اپنا سارا مال صدقہ کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے کہا اے کعب بن مالک تم تھوڑا رکھو اور تھوڑا صدقہ کرو، اپنا سارا مال صدقہ نہ کرو، کیونکہ ہر صحابی کا ڈیفرنٹ لیول ہوتا ہے نا، ہر کوئی ابو بکر صدیق جیسا تو نہیں ہوتا. تو یہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی خوشخبری ملے، جب بھی کوئی اچھی نیوز ملے تو انسان فوراً سے اللہ کے راستے میں صدقہ نکالے. اور یہ بھی ایک ایسی سنت ہے جس کو ہمیں اپنی زندگی میں تازہ کرنا چاہیے. آج کی جو ہم سنتیں بات کریں گے وہ ظہر کی نماز سے پہلے اور ظہر کی نماز کے بعد 4 نفل ادا کرنا ہے. ہمیں اس حدیث کا تو پتہ ہے اور الحمدللہ ہمیں سے اکثر مسلمان اس حدیث پہ عمل بھی کرتے ہیں جس میں 12 رکعتوں کے بارے میں آتا ہے، جن کو ہم سنن روابط کہتے ہیں. 12 رکعات اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ان 12 رکعتوں کو دن میں پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کے لیے محل تیار کر دیتے ہیں. اور وہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2. لیکن اس حدیث میں، اس سنت میں ہم ایک ذکر کریں گے ایک ایسے حدیث کا جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو انسان ظہر سے پہلے 4 سنتیں اور ظہر کے بعد 4 سنتیں پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس شخص کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتے ہیں. اس انسان کو جہنم کی آگ اس پہ حرام ہو جاتی ہے. اللہ اکبر، کتنی ہی بڑی خوشخبری ہے. تو جب ہم آلریڈی ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد 2 پڑھے ہیں سنن روابط کے اجر میں، تو 2 مزید بھی ایڈ کر لی جائے تو اس اجر سے بھی ہم پیچھے نہ رہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے بعد ان 4 سنتوں کو پڑھا کرتے تھے. لیکن اس بات کا دھیان کیا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سنتوں کو ادا کرتے تھے تو وہ 2 کر کے ادا کیا کرتے تھے، چاہے وہ تہجد کی ہو، چاہے وہ ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں ہیں یا ظہر کے بعد کی 4 سنتیں ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سنتوں کو اور نوافل کو 2 کر کے ادا کیا کرتے تھے. تو ظہر سے پہلے کی جو 4 سنتیں ہیں ان کو بھی 2 کر کے پڑھنا چاہیے اور ظہر کے بعد بھی جو 2 سنتیں ہیں ان کو بھی 2 اور 2 کر کے ادا کرنا چاہیے. تو اس سنت کو بھی ہمیں اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا چاہیے تاکہ ہم نماز کی حالت میں مزید اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز شیئر کر سکیں، مزید دعائیں کر سکیں اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی، although ہمارے بہت گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ اسی عمل کی بیسس پہ ہمیں جہنم کی آگ سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دے اور جہنم کی آگ کو ہم پہ حرام کر دے. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. نفل پڑھ لینا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر سے واپس مدینہ آتے تو مسجد میں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے اور پھر اپنے گھر جایا کرتے تھے. اور یہ ایسی سنت ہے جو کہ ہمیں سے اکثریت بھول چکی ہے اسے. اینڈ دس شوز دا ریلیشن شپ بٹوین اے بلیور اینڈ اے مسجد. آپ کو پتہ ہے 7 کیٹیگری کے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب کریں گے. 7 یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 طرح کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں سے ایک وہ شخص کون ہے؟ رجل قلبہ معلق فی المسجد. ایک وہ شخص جس کا دل مسجد سے جوڑا ہوتا ہے. تو ایک مسلمان کی لائف میں مسجد کی بہت ویلیو ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے کے آتے ہیں اشد حبا للہ، وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. اور اللہ کی محبت کی شدید ہونے کی ایک نشانی اس کا مسجد سے تعلق ہے. تو انشاءاللہ کوشش کیجیے کہ ہم جب بھی کسی سفر سے واپس آئیں تو پہلے مسجد میں رک کے 2 نفل پڑھ لیے جائیں اور اللہ کا شکر ادا کر کے پھر اپنے گھر جایا جائے. اور اس رمضان کے بابرکت مہینے میں اس سنت کو بھی ہمیں ریوائیو کرنا چاہیے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.